بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو کل تک ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا تھا اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہاں سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فلما قال له ذلك، تو جب انہوں نے اس سے یہ کہا، قال کہا، قال کا فاعل ہے عبد المطلب، لہو سے مراد ہے ابرہا، ابرہا سے یہ بات کہا۔ زہید فیہ الملک واستہان به، زہید فیہ الملک، ملک سے مراد یہاں پر گورنر، تو گورنر نے اس میں بے رخی اختیار کی، واستہان به، اور اس کو توہین سمجھا، وقال، اور کہا، اتکلمنی فی مئتی بعیر اصبتها لک، اتکلمنی، کیا تم مجھ سے بات کر رہے ہو، فی مئتی بعیر، 200 اونٹوں کے سلسلے میں، اصبتها، جنہیں میں نے لے لیا ہے، لک، تمہارے، یعنی تمہارے جو 200 اونٹ میں نے لے لیے ہیں، کیا تم اس سلسلے میں بات کر رہے ہو؟ وَتَتْرُكُ بَيْتًا هُوَ دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ قَدْ جِئْتُ لِهَدَمِهِ لَا تُكَلِّمُنِي فِيهِ، اور تم چھوڑ رہے ہو ایک ایسے گھر کو جو تمہارا دین ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا دین ہے، قد جیتو، اور میں آیا ہوں، لِهَدَمِهِ، اسے توڑنے کے لیے، اسے منہدم کرنے کے لیے، لا تکلمنی فیہ، تم اس سلسلے میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہو۔ تو جب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میرے 200 اونٹ دے دو، تو اس کو یہ بات ناگوار لگی اور اس نے توہین سمجھا اور کہا کہ تم میرے سامنے میں ان 200 اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہو جو میں نے لے لیے ہیں، اور تم چھوڑ رہے ہو ایک ایسے گھر کو جو تمہارا دین ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا دین ہے، جسے میں توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور تم اس سلسلے میں بات نہیں کر رہے ہو۔ قال له عبد المطلب، عبد المطلب نے اس سے کہا، انی انا رب الابل، میں اونٹوں کا رب ہوں، رب سے مراد یہاں پر مالک، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وان للبیت، اور بے شک للبیت، گھر کا، ربن ایک رب ہے، سیمنعہ، جو عنقریب اسے بچائے گا۔ بیت سے مراد یہاں پر بیت اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا رب ہوں، اونٹوں کا مالک ہوں، اور بیت اللہ کا بھی ایک رب ہے جو عنقریب اسے بچائے گا۔ قال، اس نے کہا، ما کان لیمتنع منی، مجھ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، یعنی اس گھر کو مجھ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ قال، قال سے مراد یہاں پر عبد المطلب، عبد المطلب نے کہا، انت وذاک، انت وذاک، انت من تم، ذاک من وہ، یعنی تم سمجھو اور وہ سمجھے، وہ سے مراد اللہ تعالیٰ، یعنی یہ معاملہ تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہے، اگر تم اللہ کے گھر کو توڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرے گا وہ تم جانتے ہو۔ انت وذاک، تم سمجھو اور وہ سمجھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم سمجھو اور وہ سمجھے، یعنی وہ سے مراد اللہ سمجھے، تم سمجھو اور اللہ سمجھے۔ وانحازت قریش الی شعاف الجبال، شعافت جمع شعاف، شعافت یہ واحد ہے اور شعاف یہ جمع ہے، اس کے معنی چوٹی، بلندی کے ہیں۔ وانحازت، اور قریش نے پناہ لیا، کہاں پناہ لیا؟ الی شعاف الجبالی، پہاڑ کی چوٹیوں پر، والشعابی اور گھاٹیوں میں۔ انحاز ینحازو، انحازت، انحازتن کے معنی ہے پناہ لینا۔ وانحازت، اور پناہ لیا، قریش نے، الی شعاف الجبالی، پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف، بلندی کی طرف، والشعابی اور گھاٹیوں کی طرف، تخوفاً ڈرتے ہوئے، علیہم اپنے اوپر، من معرۃ الجیشی لشکر کے حملے سے، ینظرون انتظار کرتے ہوئے، ماذا سیصنع اللہ بمن اعتدى علی حرمتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے پامال کیا اس کی حرمت کو۔ ینظرون انتظار کرتے ہوئے، ماذا کیا، سیصنع اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب کرے گا، بمن ان لوگوں کے ساتھ، اعتدا یعتدی، اعتدان کے معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، جن لوگوں نے ظلم کیا، علی حرمتہ، اس کی حرمت پر، کہنے کا مطلب یہ کہ جن لوگوں نے اس کی حرمت کو پامال کیا، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، اس کا انتظار کرتے ہوئے وہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ وقام عبد المطلب ومعه نفر من قریش، اور عبد المطلب کھڑے ہوئے، ومعه، اور ان کے ساتھ، نفر ایک جماعت، من قریش، قریش کی،
تو ان کے ساتھ عبد المطلب اور ان کے ساتھ ایک قریش کی جماعت کھڑی ہوئی. فاخذوا تو ان لوگوں نے پکڑ لیا بحلقۃ باب الکعبۃ کعبے کے دروازے کی کڑی کو، یدعون اللہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے، ویستنصرونہ اور اس سے مدد چاہتے ہوئے، علی ابرہۃ ابرہہ کے خلاف، وجنودہ اور اس کے لشکر کے خلاف.